बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, उम्मीद है कि आप सब लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फजल करम से खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जब आप वीडियो ऑन करते हैं नीचे एक सब्सक्राइब लिखा होता है, अगर ये सुर्ख रंग का रेड कलर का, एक दफ़ा इसको प्रेस कर दें। अर्ज़ ये कि आज जो हम बात करेंगे ना, वो इंसान के ऊपर बात करेंगे कि इंसान कैसे पैदा हुआ, कहाँ से इसका सिलसिला शुरू होता है और किधर जाता है। बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू है। और हमारी इंसान के जो अक्सरियत है ना, कुछ कुछ चीज़ों से वो बिल्कुल ही नावाकिफ है। आज इंशाल्लाह इसका जिक्र करेंगे, बहुत दिलचस्प गुफ्तगू होगी। अर्ज करूं कि कुरान और हदीस से जो हमें कुछ चीज़ें समझ आती हैं, उसके मुताबिक ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब इंसान को पैदा करना था, इंसान की जब तख्लीक करनी थी ना, तो सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान की रूह को पैदा किया। यानी हम जो इंसान होते हैं ना, इसका एक जिस्म है, गोश्त पोश हड्डियां और एक रूह है। तो सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जितने भी इंसानों को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पैदा करना था ना, जितने भी शुरू से लेके क़यामत तक जितने भी इंसानों को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पैदा करना था ना, सबसे पहले उनको उनकी रूहों को तख्लीक कर दिया आलम अरवा में। ठीक है। फिर जब उनको रूह को तख्लीक कर दिया, फिर उनसे अहद लिया कि तुम बताओ मैं तुम्हारा अल्लाह हूं। तो उन्होंने ये अहद किया अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ। हमारी जितनी भी रूह है ना, इन्होंने अहद किया, तौहीद का इकरार किया। ठीक हो गया। तो क्या पता लगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जितने भी इंसानों को बनाना था ना, शुरू से लेके क़यामत तक, उन सब की रूहों को पहले पैदा कर लिया आलम अरवा में, और वहां से उनसे अहद पैमा लिए गए, और फिर उनको एक मौत की नींद सुला दिया गया, वो जितनी भी रूहें थी। ठीक हो गया। ये पहला प्रोसेस है, पहले हमारे इस दुनिया में आने से पहले पहले का प्रोसेस है, पहले की जिंदगी बता रहा हूं। ठीक हो गया, जिसको अक्सरियत को नहीं पता। फिर ऐसा होता है कि जब माँ के पेट में एक बच्चा परवरिश पा रहा होता है, कोई एक ऐसा वक्त आता है जब अल्लाह सुब्हानहू तआला आलम अरवा से उसकी जो रूह होती है, जो उसके साथ अल्लाह ने बनाई हुई है उस इंसान के लिए, वो वहां से आती है और उस जिस्म के अंदर, उस बच्चे के अंदर दाखिल हो जाती है। ठीक हो गया जी। फिर वो बच्चा पैदा हो जाता है। ठीक है। इस दुनिया में आ जाता है। ठीक हो गया। यानी क्या पता लगा कि वो जो बच्चा पैदा होता है, ठीक है, उसकी जो रूह थी वो पहले आलम अरवा में उसका क़याम था। वो जो उसकी जिंदगी थी वो भी आर्जी थी। फिर वो रूह जो है ना, वो बच्चे के गोश्त पोश का एक ढांचा उसके अंदर चली गई, और फिर इस दुनिया में आ गया वो बच्चा। ठीक हो गया जी। और अब उसने जिंदगी गुजारना शुरू कर दी, जब तक वो मरता नहीं है। तो ये जो जिंदगी है जो हम गुजार रहे हैं, कुछ गुजार के चले गए हैं, कुछ आएंगे, ये जिंदगी भी आर्जी है, आर्जी है। ठीक हो गया। फिर क्या होगा, जब वो बच्चा फौत हो जाएगा तो कोई उसको दफना देंगे, उसके जिस्म को कुछ जला देंगे वगैरह वगैरह, और उसकी जो रूह है ना उस बच्चे की, वो आलम बरज़ख के अंदर चली जाएगी, आलम बरज़ख के अंदर चली जाएगी, और वो वहां उस वक्त तक रहेगी जब तक क़यामत नहीं आ जाती। ठीक हो गया। तो क्या तय हो रहा है कि क़यामत जब तक नहीं आ रही, वो रूह आलम बरज़ख में रहेगी। जब क़यामत आएगी तो फिर हिसाब किताब होगा। अच्छा, जब क़यामत आएगी तो वो जो रूह आलम बरज़ख में रह रही हैं, वो जो उसके जिस्म थे ना, उनके साथ मिल जाएंगी। वो जिस्म चाहे गल सड़ गए हैं, जिधर भी गए हैं, जला दिए गए हैं, वो सारे फिर अपनी अपनी रूहों के साथ यानी मुंसलिक हो जाएंगे, दोबारा से मिल जाएंगे जब क़यामत आएगी। तो क़यामत जब आएगी तो फिर हिसाब किताब होगा। ठीक हो गया। हिसाब किताब के बाद कोई जन्नत में चले जाएंगे हमेशा 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 के लिए, और कोई दोज़ख में चले जाएंगे हमेशा 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 के लिए। ठीक हो गया जी। और हो सकता है किसी को दोज़ख में मतलब कुछ सजा मिले और अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको माफ कर दे, और ये भी मुमकिन है। अल्लाह ही बेहतर जानता है, अल्लाह की जो हिकमत है। तो हमें क्या पता लगा इस पूरे इंसान के प्रोसेस से, हमें क्या पता लगा कि हमारे यहाँ दुनिया में आने से पहले भी हम मौजूद थे। ये आलम अरवा में हमारी जो रूह थी वो क़यामकारी थी, वो जिंदगी भी हमारी आर्जी थी। जब बच्चा पैदा हुआ, वो रूह वहां से आई, बच्चे के अंदर दाखिल हो गई,
اور یہ جو زندگی ہم نے گزارنی یہاں پہ، یہ بھی کیا ہے؟ عارضی ہے، عارضی زندگی ہے۔ پھر جب ہم نے مر جانا ہے، ہماری روح عالم برزخ میں قیام کرے گی، ٹھیک ہو گیا؟ جب قیامت آئے گی تو یہ جسم اور روح پھر مل جائیں گے، پھر ان کا حساب کتاب ہوگا۔ کوئی جنت میں جائے گا، ہمیشہ 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 کے لیے وہاں پہ رہے گا، اور کوئی دوزخ میں چلا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو طے کیا ہوا کہ یہ جو انسان ہے نا، انسان، یہ اس کی پہلی یہاں دنیا میں آنے سے پہلے بھی ایک عارضی زندگی تھی، یہ بھی عارضی زندگی۔ ہماری روح برزخ میں رہے گی، وہ بھی عارضی ہے، اور امتحان کے بعد جو زندگی ہے نا، وہ ابدی ہے، وہ ابدی زندگی ہے۔ انسان نے ختم نہیں ہونا۔ یہ اکثریت کو پتہ نہیں ہے اس چیز کا، کہ انسان، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مر گئے تو بس ہم ختم ہو گئے۔ نہیں، انسان نے کبھی نہیں ختم ہونا۔ اور انسان، ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ اکثریت کو، کہ ہماری اس دنیا سے پہلے بھی ہماری کوئی زندگی تھی۔ تو یہ چیزیں سمجھ لیں، یہ اللہ کے یعنی قرآن و حدیث سے یہ چیزیں ثابت ہیں۔ یہ ہمارا، ہمیں یہ یعنی ہمیں وہاں سے ملتی ہیں یہ ساری چیزیں، قرآن و حدیث سے ثابت ہیں یہ چیزیں۔ تو انسان کا جو ہے نا، وہ پورا ایک یہ سلسلہ ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سلسلہ کیوں بنایا ہے، ہمارا امتحان کیوں ہے، یہ اس کی حکمت تک ہم نہیں پہنچ سکتے، ٹھیک ہو گیا؟ جو ہمیں بتایا گیا ہے نا کہ بھائی یہ تمہاری زندگی نا، تمہارا امتحان ہے، اور ہمیں اس کو فالو کرنا، بس دیٹس اٹ۔ اس کے پیچھے حکمت کیا اللہ کی، یہ اس تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ جیسے حضرت علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے ننا، جاویداں پیم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ زندگی جو ہے نا، انسان جو ہے نا، انسان، اس کی کوئی فنا نہیں ہے، اس کی ایک ابدی زندگی ہے جہاں پہ ہمیشہ اس نے رہنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مر گئے تو اور ختم ہو گئے انسان، نو، اس شعر کا یہ مطلب ہے۔ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پیم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ پھر وہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ کلزم ہستی سے تو ابرا ہے ماند حباب، یہ اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ کلزم ہستی سے تو ابرا ہے ماند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی، جسے ہم کہتے ہیں یہ زندگی امتحان ہے۔ پھر ایک اور شعر ہے حضرت علامہ اقبال کا، کہ ہر گھڑی محشر کی ہے، تو عرصۂ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے۔ تو ان تین شعروں سے دیکھیں کتنا آسانی سے بیان ہوتا ہے کہ یہ انسان نے کبھی ختم نہیں ہونا، اس کی ایک ابدی زندگی ہے جہاں ہمیشہ اس نے رہنا ہے۔ اور یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں نا، یہ ایک امتحان ہے، عارضی زندگی ہے۔ اس سے پہلے بھی عارضی تھی زندگی، یہ بھی عارضی ہے، پھر برزخ میں بھی ہماری روحیں عارضی طور پہ رہیں گی، پھر ایک ابدی زندگی ہے۔ اور پھر ایک اور لاسٹ جو شعر ہے کہ یہ ہر گھڑی محشر کی ہے، اور آگے جا کے پوچھا جائے گا کہ پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو عرض کروں کہ یہ جو سلسلہ ہے نا انسان کا، ہمیں اس کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اکثریت غور و فکر نہیں کرتی، وہ اپنے اپنے مگن ہیں، پتہ نہیں کیا ہم کس طرف نکل گئے ہوئے ہیں۔ اور اللہ کا جو دین ہے نا، وہ اتنا آسان ہے۔ اللہ کا دین کیا چاہتا ہے ہم سے؟ اللہ کا دین میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ کا دین ہے کیا؟ اللہ کے دین کے اندر 4 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ہے اللہ کی عبادت، دوسری چیز ہے اپنی گھر گھرستی، اپنی فیملی، اپنے بچے، تیسری چیز ہے دوسرے لوگوں کا خیال، چوتھی چیز ہے اللہ کے دین کے لیے کوششیں کرنا، لوگوں تک پیغام پہنچانا، اللہ کا پیغام پہنچانا، اللہ کے دین کا نفاذ۔ 4 چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین چاہتا ہے کہ یہ جو اوپر والی 4 چیزیں ہیں، میرے بندے اس کے ساتھ انصاف کریں، ہر ایک کیٹیگری کے ساتھ انصاف کریں، ان کے نیچے پورا اتریں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، یہ مشکل کام ہے؟ یہ میرے حساب سے تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں ہے۔ یہ جو ہمیں امتحان ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اصل میں نا، میں بار بار وہی کہتا ہوں کہ ہمیں ہر ایک کو پتہ بھی ہے کہ یعنی یہ زندگی ہے عارضی، پھر ہم نے مر جانا ہے، پھر ایک ابدی زندگی، یہ ہم سب کو پتہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے، لیکن ہم عمل نہیں کر رہے۔ اگر ہم عمل نہیں کر رہے
ایک تو شیطان ہمیں بھڑکا رہا ہے، دوسرا یہ کہ ہمیں اس عقیدے کے اوپر یقین بھی نہیں ہے. یعنی یقین بھی نہیں ہے تو تب بھی ہم عمل غلط کر رہے ہیں نا. کوئی مسئلہ تو ہے نا کہیں نہ کہیں. تو میں یہ ہر ایک سے عرض کروں کہ دیکھو، یہ میں نے پورا پروسیس بیان کیا کہ انسان کہاں سے شروع ہوا اور اس نے کدھر جانا ہے. تو خدا را اپنی زندگیوں کے اوپر نا غور و فکر کریں، غور و فکر کریں. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو سلسلہ ایسے نہیں بنا دیا. اس کے پیچھے کوئی حکمت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، کوئی مقصد ہے جہاں تک ہم نہیں پہنچ سکتے. ہمارا فرض یہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا اس کو بس مانیں اس کو. اسی میں ہماری بھلائی ہے. ورنہ یقین کریں آخرت میں ہمارے لیے بڑے مسئلے ہو جائیں گے ہمارے لیے. اور یہ جو اللہ کا امتحان ہے نا، یہ کوئی مشکل نہیں ہے. میری نظر میں کوئی مشکل نہیں ہے. میں نے اپنی زندگی میں بھی بہت غلطیاں کی، بہت بے شمار غلطیاں کی. لیکن یقین کریں کہ آج میں جب یہ غور و فکر کرتا ہوں، سوچتا ہوں، میں سوچتا ہوں کہ یار یہ تو امتحان مشکل ہی کوئی نہیں ہے. یہ ہم نے خود اس کو اپنے لیے مشکل بنا دیا ہوا ہے. یقین کریں کہ یہ کوئی مشکل امتحان نہیں ہے. اس میں سے پاس ہونا کوئی مشکل نہیں ہے. تو ہمیں نا یہ جو غیر ضروری چیزیں ہیں نا، خدا را ان چیزوں سے نکل آئیں، خدا را، اور غور و فکر کریں، سوچیں. یہ جو سلسلہ ہے نا انسان کی تخلیق کا، یہ جو میں نے بیان کیا ہے، اس کے پیچھے اللہ کی حکمت کو دیکھیں، غور و فکر کریں. یہ ایسے نہیں سلسلہ بنا دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، احادیث سے بھی اس کا ذکر ملتا ہے. تو خدا را اپنی زندگیوں کو درست کریں. یہ زندگی عارضی ہے. جیسے ہم عالم ارواح میں ہماری روحیں عارضی تھیں، پھر یہ زندگی بھی عارضی ہے. برزخ میں بھی ہماری روحیں قیام کریں گی قیامت تک. پھر وہ جسم اور روحوں کو پھر ملایا جائے گا، پھر حساب کتاب. وہ ابدی زندگی آخری، جہاں اگر آپ ذرا امیجن کریں، اگر آپ اس زندگی میں اوپر والی جو 4 چیزیں ہیں، اللہ کی عبادت، اپنے گھر کے معاملات، دوسروں کا خیال، اللہ کے دین کے لیے کوششیں کرنا، اس کو پھیلانا اس کے نفاذ کے لیے، یہ کوئی مشکل ہے کام؟ اگر ہم ان 4 چیزوں کے اندر پورا اترتے ہیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ ارے بھیا وہ ابدی زندگی ملے گی جو ہمیشہ کے لیے ہم جنت کے اندر رہیں گے. وہ اچھی چیز ہے یا یہ عارضی زندگی کی چند یعنی سالوں کے لیے ہم ایک کوٹھی میں رہ لیں، ہم گاڑی ہمارے پاس ہو، یہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے؟ ذرا غور و فکر کریں پلیز. اللہ کے دین کی طرف آ جائیں، اللہ کے دین کی طرف آ جائیں. بڑا آسان ہے. حقوق اللہ کا خیال کریں، حقوق العباد کا خیال کریں. میں آپ سب لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. شکر الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.